15 شعبان نصف شعبان کی رات کو علماء نے مختلف نام دیے۔ لیلۃ الرحمہ کا نام دیا، یعنی اللہ کی خاص رحمتوں کے نزول والی رات۔ لیلۃ السق کا نام دیا، یعنی دستاویز والی، بجٹ والی رات۔ لیلۃ البراءہ دوزخ سے چھٹکارا دینے والی اور بری کرانے والی رات۔ ایک نام لیلۃ المبارکہ، جس پہ بعض لوگوں نے کلام بھی کیا۔ لیلۃ المبارکہ یعنی برکتوں والی رات۔ عرف عام میں اس رات کو شب براءت کہا جاتا ہے۔ شب فارسی کا لفظ ہے جس کا معنی رات، اور براءت بری کرنے والی رات، چھٹکارا دینے والی رات۔ 15 شعبان یعنی نصف شعبان کی جو رات ہے، اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ 15ویں شعبان یعنی نصف شعبان کی رات کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی فرما دیجئے کہ کیا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں جتنے لوگ پیدا ہونے والے ہوتے ہیں ان کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، یعنی اس سال میں جو پیدا ہونے ہیں ان کے نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ جتنے لوگوں کی اس سال میں موت واقع ہونی ہوتی ہے وہ لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں سب بندوں کے اعمال، پورے سال کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اسی رات میں لوگوں کی مقررہ روزی اترتی ہے۔ اور حضرت عائشہ ہی فرماتی ہیں، ایک رات جب میری باری تھی تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر موجود نہ پایا، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تمہیں یہ گمان ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر زیادتی کر سکتے ہیں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم شب برات کو کیسے گزاریں۔ پہلا کام جو ہم نے کرنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ جیسے ہی 14 شعبان المعظم کا سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت کی برسات شروع ہو جاتی ہے۔ کرنا کیا چاہیے کہ عصر کے بعد سے تیاری شروع ہو جائے۔ اگر غسل کر سکیں تو اچھا ہے، نہیں تو اچھی طرح صاف ستھرا ہو کے وضو کر کے تو مسجد میں چلا جائے۔ مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، اس کے بعد جو ہو سکے قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، قرآن کی تلاوت شروع کر دے۔ نوافل پڑھ سکتا ہے، نوافل شروع کر دے۔ ذکر اذکار کر سکتا ہے تو ذکر اذکار کر لے، تو کوئی نہ کوئی مسنون ذکر کر لے۔ جیسے کلمہ شریف کا ذکر ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کا ذکر ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اس کا ذکر کر لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھ لے۔ تو یہ مختلف اذکار ہیں۔ تیسرے کلمے کا ذکر ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ ذکر کر لے۔ تو کوئی بھی ذکر 100 مرتبہ پڑھ سکتا ہے، 200 مرتبہ۔ کوشش کرے کہ جو بھی ذکر کرے نا کم از کم 500 مرتبہ ضرور پڑھے۔ یہ مختلف اعمال، یعنی استغفار کیا، درود شریف پڑھا، اللہ کے ناموں کی تسبیح کی، اور مسنون اذکار کیے، یہ سارے اذکار کر کے نوافل کی ادائیگی کرے۔ 2 پڑھے، 4 پڑھے، 50 پڑھے، 100 پڑھے، یہ اس کی مرضی۔ تو تسبیح کا اہتمام کر لے۔ جماعت کے ساتھ تو مکروہ ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک، لیکن اصل میں نفلی عبادت تنہائی جاتی ہے۔ یہ جو دھوم دھڑکا ہوتا ہے، ہجوم ہوتا ہے، اجتماعات ایسے مواقع پہ کرنے شروع کر دیتے ہیں، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ نفلی عبادت تنہائی مانگتی ہے۔ اور ایک اور بڑا کام جو اس رات کا بہت اہم کام ہے، وہ ہے اللہ سے معافی مانگنا، اللہ سے توبہ استغفار کرنا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اللہ سے معافی مانگنا کہ یا اللہ جو ہو گیا ہو گیا، اب مجھے معاف کر دے، میرے پچھلے گناہوں کو دھو دے۔ میں آگے کوشش کروں گا پوری کی پوری، جتنی ہو سکی میں کوشش کروں گا کہ تیری نافرمانی سے بچوں،
تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلو. تو اپنی کوشش شروع کر دے, جتنا ہو سکے کوشش کرے. ہاں پھر بھی غلطی ہو جاتی, پھر توبہ کرے, پھر استغفار کرے. اللہ معاف کرنے والے ضرور کریں گے. تو اللہ سے نا امید نہیں ہونا, مایوس نہیں ہونا. انسان ہے, غلطیاں کرے گا, کچھ ماحول سے متاثر ہو کے کرے گا, کچھ عادت سے متاثر ہو کے کرے گا, کسی نہ کسی طرح غلطی ہونی ہے, لیکن پھر اللہ سے معافی مانگنی. پوری رات اس طرح گزاری جائے, رات کا جتنا حصہ بھی جاگ کے شب بیداری کی جا سکے. ضروری نہیں کہ پوری رات ہی جاگتے رہنا. اس میں خیال رکھنا ہے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت سے نہ رہے, یہ نمازیں قضا نہ ہوں, کوشش ہو کہ جماعت سے ادا کی جائے. تو اس طرح جب یہ رات گزاریں گے, اللہ کے سامنے آہوزاریاں کریں گے, مناجات کریں گے, اللہ سے معافیاں مانگیں گے, انشاءاللہ یہ رات ہمیں پورا فائدہ دے گی. امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. ویڈیو کو لائک کیجیے گا, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کے مفید ویڈیوز روزانہ شام 7:15 پر ملتی رہیں, تو ہماری اس ٹیم میں شامل ہو جائیے. شامل ہونے کا آسان طریقہ, چینل کو سبسکرائب کریں. روزانہ آپ کو نئی ایک ویڈیو کچھ نہ کچھ سکھانے والی ملے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.